كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال الله تعالى في موضع آخر إنك لعلى خلق عظيم. صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. بکار خیش حیرانم مغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ. ندارم جست ملجائے ندانم جست ماوائے، تو ای خود ساز و سامانم اغثنی یا رسول اللہ. شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ. اگر رانی وگر خانی غلامم آنت سلطانی، دیگر چیزیں نمی دانم اغثنی یا رسول اللہ. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایما مدد. بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکستہ رات پشتی. بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. سربراہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، یک نظر کن سوئے ماں، یک نظر کن سوئے ماں. اے اشرف زمانہ زمانہ اے مدد نما، درہائیں بستہ راز کلید کرم کشا. میرے عزیزو، آج کی یہ محفل الحمدللہ میرے بھائی محمد شمیم رضا کے نکاح اور عقد مسنون کے موقع پر رچائی اور بسائی گئی. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین آمین. اور جو نکاح ہونے جا رہا ہے اللہ اس شادی کو خانہ آبادی فرمائے. آمین. دونوں قبیلوں کے دلوں میں اللہ آپس میں بے پناہ الفت و محبت پیدا فرمائے. آمین ثم آمین. آئیے بلا کسی تاخیر ہم اور آپ سب مل کر گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر عشق و مستی میں جھوم جھوم کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین طہ و یاسین سراج الاولین والآخرین محبوب گرامی وقار آمینہ کے لال کائنات کے اولین فصل بہار رہبر اعظم قائد اعظم سیاح لا مقام مالک انس و جان جناب احمد مجتبی محمد عربی ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں اپنی غلامی اور محبت کا ثبوت پیش کرتے ہوئے پڑھیں بآواز بلند درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. جو لوگ ادھر بیٹھے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا آپ لوگ یہاں پہ سامنے اٹھ کے آ جائیں. آ جائیے بھیا آپ ادھر سامنے آ جائیے، کرسیاں خالی ہیں. سننے سنانے کا تھوڑا ماحول بناؤ. ابھی خصوصی خطاب ہمارے مفتی صاحب قبلہ کا ہونے والا ہے، وہ تشریف لا چکے ہیں، بس کچھ ہی دیر میں وہ آئیں گے. ہمارے شاعر اہل سنت الحمدللہ آپ لوگوں کے دلوں کی دھڑکن جناب انور سونپوری صاحب قبلہ وہ بھی تشریف رکھتے ہیں الحمدللہ. اور ایک نیا لہجہ آج آپ لوگوں کو سننے کو ملے گا انشاءاللہ ان قریب. بلبل باغ مدینہ محفوظ رضا نظامی صاحب قبلہ وہ بھی تشریف لا رہے ہیں. تو ابھی آپ لوگوں کو سننا ہے اور ایک ماحول اب سمجھ لے کہ ایک طریقے سے اب پروگرام کی شروعات ہوئی ہے. آپ لوگ جو ہے کہ دل جمعی کے ساتھ انشاءاللہ سنیں گے بیٹھیں گے کیونکہ روز روز ہمارے مہمان یہاں پر آتے نہیں ہیں. تو انشاءاللہ اب تھوڑا ماحول ہرا بھرا لگ رہا ہے. جھوم کر کے دل لگا کر کے اس نیت کے ساتھ کہ ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں. مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے
کہ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کو جہاں سے بھی پکاریں، جس طریقے سے بھی پکاریں، جس طریقے سے وہ باحیات تھے بظاہر تو سنتے تھے، آج بھی وہ ہماری باتوں کو سنتے ہیں الحمدللہ۔ وہ اپنی مزار انور میں آج بھی زندہ ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جب بندہ مجھ پر درود پڑھتا ہے اور دل سے پڑھتا ہے تو میں محمد اپنے کانوں سے اس کے درود کو سنا کرتا ہوں۔ اس ایمان کے ساتھ حضور پر درود پڑھیں، بلند آواز سے پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و رحمنا و کلمنا مولانا محمد سلام علیک یا رسول صلاۃ و سلام دائما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ دو تین شعر انشاءاللہ نعت پاک کے پیش خدمت کر رہا ہوں، بس دو تین شعر پھر میں میری تقریر کی شروعات کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ پھر سے درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو سب سے الگ، سب سے ہنسی، سب سے ہے پیارا، واہ واہ، جو سب سے الگ، سب سے ہنسی، سب سے ہے پیارا، آقا ہے ہمارا، مولا ہے ہمارا، آقا ہے ہمارا، مولا ہے ہمارا، کہتے ہیں جسے آمینہ، کہتے ہیں جسے آمینہ بی بی کا دلارا، آقا ہے ہمارا، مولا ہے ہمارا، آقا ہے ہمارا، مولا ہے ہمارا، سوکھی ہوئی لکڑی کو جو تلوار بنا دے۔ بے شک، بہت واقعہ آپ نے بہت سنا ہے نا، واقعہ سنا ہے، شعر سمجھنا۔ سوکھی ہوئی لکڑی کو جو تلوار بنا دے، انسان تو انسان درختوں کو چلا دے، انگلی کے اشارے سے کرے چاند کے ٹکڑے، ڈوبے ہوئے سورج کو، ڈوبے ہوئے سورج کو جو لوٹا دے دوبارہ، آقا ہے ہمارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رحمت عالم کانفرنس، جشن شادی خانہ آبادی حضرت مولانا یار محمد صاحب قبلہ رضوی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بہت خوب ماشاءاللہ۔ ہے ہمارا، مولا ہے ہمارا، آقا ہے ہمارا، مولا ہے ہمارا، خود فاقہ کیا اس نے مگر سب کو کھلایا۔ آج یہی میرے بیان کا حصہ ہے، یہی میں نے پڑھا ہے نا، انک لعلی خلق عظیم، بس یہی میرے بیان کا حصہ ہے۔ خود فاقہ کیا اس نے مگر سب کو کھلایا، بیوہ یتیموں کو کلیجے سے لگایا، بیوہ یتیموں کو کلیجے سے لگایا، ایک دودھ کے پیالے سے ہی 70 کو پلایا، کرتا ہے مدینے سے، کرتا ہے مدینے سے، کرتا ہے مدینے سے جو دنیا کا نظارہ، آقا ہے ہمارا، مولا ہے ہمارا، آقا ہے ہمارا، مولا ہے ہمارا، آقا ہے ہمارا، مولا ہے ہمارا۔ اور عقیدے کا شعر میرے آقا فرماتے ہیں، اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا، میری اہل بیت، میری آل یہ کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس پر سوار ہو جاتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے۔ شعر سنیں، وہ جس کے صحابہ بھی ستاروں کی طرح ہے، وہ جس کے صحابہ بھی ستاروں کی طرح ہے، اور آل نبی راج دلاروں کی طرح ہے، اور آل نبی راج دلاروں کی طرح ہے جتنے مخالف وہ گواروں
हमारा है, हम लोग दीवाने हैं। बोलो वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत दीवाना होगा खूब। वही बोलेगा। हाँ, साथ में मिलके बोलना, हम लोग दीवाने हैं, हम लोग दीवाने हैं, लगाएंगे ये नारा, आका है हमारा, मौला है हमारा, आका है हमारा, मौला है हमारा। सर काट भी डालो ये तो दीवाना कहेगा, जो कह दिया मौला ने वही हो के रहेगा। महशर में फकत उसका ही फरमान चलेगा। वो जिस पे है अल्लाह ने, वो जिस पे है अल्लाह ने कुरान उतारा, आका है हमारा। बहुत खूब। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। अल्लाह अकबर, बहुत उम्दा माशाअल्लाह। दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, गव्वास बहर मारिफत, सैयदी मुर्शिदी सनदी सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुर रिज़वान उम्मत को बेदार करते हुए, उम्मत के नफ्स को झंझोड़ते हुए अपने कलम से यूं तर्जमानी करते हैं, दिन लहू में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, दिल लहू में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं, और रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक टाला किया, शुक्र करम तरसे सज़ा ये भी नहीं वो भी नहीं। और यूं तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, यूं तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारीके पर कुरान होकर। मेरे अजीज़ों, आज उम्मत के हालात किसी से ढके छुपे नहीं हैं। आज आप समाज और मुआशरे पर नज़र डालें, अनगिनत बुराइयां हमारे समाज में जन्म ले चुकी हैं। आज आप समाज पर नजर डालें तो आपको पता चलेगा, जुआ खेलने वाला सबसे ज्यादा मुसलमान, जिना के अड्डे आबाद करने वाला सबसे ज्यादा मुसलमान, चोरी डकैती करने वाला सबसे बड़ा मुसलमान, एक दूसरे के साथ धोखाधड़ी करने वाला सबसे पहला मुसलमान। जिस मुसलमान को वादा वफा करने का ये दर्स सिखाया गया था कि जिसका नबी अपने वादे को वफा करने के लिए, अल्लाह अकबर, 3 दिन तक वादे को वफा करने के लिए एक रास्ते पर खड़ा रहा, आज उस नबी की उम्मत वादों को तोड़ती है और वादा जो है वादा खिलाफी करते हुए नजर आती है। मेरे अजीजों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन बुराइयों का खातिमा हमारे समाज से किया था, आज कहीं ना कहीं वापस वो बुराइयां हमारे समाज में जन्म ले रही हैं। लेकिन अफसोस है कि हमें इस बात की कोई फिक्र नहीं है। आज चाय की टपरी पर बैठ करके, चौराहे पर बैठ करके, गांव के किसी के घर पर जमा होकर के फलां जगह हमारी मस्जिद तोड़ दी गई, फलां जगह हमारे मदरसे पर हमले किए गए, फलां जगह मुसलमान के साथ ऐसा किया गया। मैं कहता हूं कसम खुदा की मुसलमानों, आज भी खुदा वही खुदा है जिसने 313 के असहाबे बद्र की मदद फरमाई थी। आज भी वही खुदा है
آج بھی وہ مدد کرنے کے لیے تیار ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے، بس شرط یہ ہے کہ ہم سچے مسلمان بن جائے۔ میرے عزیزو، آج کون سی برائی ہے جو ہمارے سماج میں نہیں پائی جاتی ہے؟ افسوس ہوتا ہے ہمارے نوجوانوں کو، لوگ سوچتے صرف تاش کے پتوں کو ہی جوا کہا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں نا، آج جو تم گیم پر، رمی پر، پب جی پر اپنے پیسے گواتے ہو، اپنا وقت برباد کر رہے ہو، میرے جوانوں اپنی زندگیوں کو تباہ کر رہے ہو، یہ بھی جوا ہے، یہ بھی سٹا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ میرے عزیزو، آج جو ہے کہ ہمارے سماج پر نظر ڈالیں، کون سی برائی ہے جو ہمارے سماج میں جنم نہ لے چکی ہو؟ میرے عزیزو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب عرب کی دھرتی پر تشریف لائے تھے تو عرب کا حال یہ تھا کہ چاروں طرف کفرستان ہی کفرستان تھا، چاروں طرف کفر کا بسیرا تھا، یہاں تک کہ جس خانہ کعبہ کو خدا کا گھر کہا جاتا ہے اس میں 365 بت لٹک رہے تھے۔ لوگ اس خانہ کعبہ میں بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، خانہ کعبہ کا جہالت کی انتہا یہاں تک ہو چکی تھی کہ لوگ ننگے ہو کر کے بغیر کپڑے کے خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، شراب پینا عام تھا، زنا کرنا عام تھا، بچیوں کا کوئی مقام نہ تھا، عورتیں منحوس سمجھی جاتی تھی، انسانیت کو بیڑیوں کی زنجیر میں جکڑ دیا گیا تھا۔ اللہ اکبر، چاروں طرف سے انسانیت رحمت خداوندی کو آواز دے رہی تھی کہ اے اللہ کسی کو بھیج دے جو ہماری مدد کر دے۔ بچیاں جب کفن میں بے گورو کفن، جب وہ قبر میں زندہ دفن کی جاتی تھی تو ننھے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کرتی تھی، اے پروردگار کسی کو بھیج دے جو بچیوں کو جینے کا مقام عطا کر دے۔ جب عورتوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا تو یہ اسلام کی مقدس عورتیں دعا کرتی تھی، اے اللہ کسی کو بھیج دے جو ہمیں عزتیں عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، ابراہیم کی دعا رنگ لائی، بچیوں کی دعا رنگ لائی، انسانیت کا سسکنا کام آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع النور کی تاریخ، سوموار کا دن، صبح صادق کے وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس خاکدانِ گیتی پر قدم رکھتے ہیں جہاں کفر کا بسیرا تھا، چاروں طرف اجالے پھیل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب میرے آقا نے دین کی تبلیغ پیدا فرمائی، میرے آقا صرف عرب کی دھرتی پر تشریف لائے تھے لیکن آپ نے اخلاق کا وہ نمونہ پیش کیا، کردار ایسے پیش کیے کہ اپنے تو اپنے غیر بھی کہنے پر مجبور ہو گئے کہ جب مصطفیٰ جان رحمت کا اخلاق اتنا نرالا ہے تو پھر اسلام کتنا اعلیٰ مذہب ہوگا۔ بہت خوب، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ اسلام، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، مرحبا 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 مرحبا، اللہ اکبر، یا رسول اسلام اللہ۔ تلواروں کے بلبوتے پر نہیں پھیلا ہے، اسلام مار دھاڑ کے بلبوتے پر نہیں پھیلا ہے، اسلام گنڈا گردی کے بلبوتے پر نہیں پھیلا ہے، بلکہ آپ پڑھو اسلام کی تاریخ تو آپ کو پتا چلے گا جو آج ہمارے اندر کہیں نہیں ہے۔ میرے عزیزو، جب ہمارے تمہارے نبی مسکراتے تھے تو بے ایمانوں کے دلوں میں ایمان کا نور پیدا بہت خوب، سچ ہے، سچ ہے، جب میرے نبی بات کرتے تھے تو کفار کہنے پر مجبور ہو جاتے تھے کہ جب یہ بات کرتا ہے اس کے لبوں سے پھول چلا کرتے ہیں۔ ارے جس کے بات کرنے کا انداز یہ نرالا انداز یہ ہے، جب نبی کا یہ عالم ہے تو پھر خدا کا عالم کیا ہوگا؟ میرے عزیزو، میں آپ کو بتاؤں، اگر اسلام مار دھاڑ کی بلبوتے پر پھیلتا، اگر اسلام قتل و غارت کی بنیاد پر پھیلتا تو میں کہتا ہوں عمر جیسا بہادر کبھی کلمہ پڑھ کر کے مسلمان نہ ہوتا۔ آؤ دیکھو اسلام کیسے پھیلا ہے، اسلام کی خوبصورتی کیا ہے۔ میرے عزیزو، یہی مکہ کی سرزمین ہے جہاں پر آقا کو کبھی پتھر مارے جاتے، کبھی گالیاں دی جاتی، معاذ اللہ کبھی مجنو کہا جاتا، معاذ اللہ کبھی
نبی دیوانہ کہا جاتا. میں آپ کو بتاؤں ہمارا تمہارا نبی. آج دین کی قدر نہ کرنے والے میرے جوان ذرا تصور تو کرو, عیاشیوں میں اپنی زندگی گزارنے والوں ذرا دیکھو تو صحیح. آج رسول اللہ کے خون کو تم نے شرمندہ کیا ہے. آج شہدائے کرام کے, شہدائے کربلا کی قربانیوں کو ہم نے شرمندہ کیا ہے. آج مسجدوں سے آذان کی آواز آتی ہے, لیکن افسوس ہمارا دل نماز پڑھنے کو نہیں کہتا. ہم کامیابی دولت میں ڈھونڈ رہے ہیں, ہم کامیابی پیسوں میں ڈھونڈ رہے ہیں, ہم کامیابی گاڑی اور بنگلوں میں ڈھونڈ رہے ہیں. حالانکہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو 5 وقت مسجد سے کامیابی کی صدا آتی ہے. کامیابی دولت میں نہیں ملے گی, کامیابی عزت میں نہیں ملے گی, کامیابی مال و دولت میں نہیں ملے گی, کامیابی گاڑی اور بنگلوں میں نہیں ملے گی. اگر کامیابی چاہتے ہو تو رب کا وعدہ ہے, اے بندے مسجد میں آ جا, اپنے سر کو میری بارگاہ میں جھکا دے, دنیا کی دولت کو تیرے قدموں میں جھکا. واہ واہ واہ, بے شک, سبحان اللہ, ماشاءاللہ, بہت بہت. رب کا وعدہ ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے کافی ہوتا ہے. آج ہم نے دنیا پہ بھروسہ کر لیا, اس لیے آج زندگیوں سے چین و سکون کا خاتمہ ہو گیا. افسوس کہ جس کے لیے رسول اللہ طائف گئے تھے, کبھی سنو طائف کا واقعہ. ہاں, اس قوم کو افسوس کہ فلموں سے واسطہ ہو گیا, اس قوم کو ناچ اور گانوں سے واسطہ ہو گیا. کبھی اپنے نبی کی سیرت تو پڑھو میرے جوانوں, قسم خدا کی رسول اللہ کا عشق دل میں پیدا ہو جائے گا نا, نعت مصطفیٰ کے علاوہ سکون نہیں ملے گا. ہاں, خالی محبت کے دعوے دار نہ بنو, سچی محبت کرو رسول اللہ سے. صرف یہ نہ کہو کہ رسول اللہ کی غلامی میں موت بھی قبول ہے, نا, رسول اللہ کی غلامی میں اگر موت قبول ہے تو داڑھی قبول کیوں نہیں ہے؟ ہاں, رسول اللہ کی محبت میں اگر موت قبول ہے تو 5 وقت مسجد کی حاضری قبول کیوں نہیں ہے؟ اگر رسول اللہ کی غلامی میں گردن کٹا سکتے ہو, 5 وقت اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکا نہیں سکتے؟ قسم خدا کی آج یہ دنیا کے حالات جو خراب ہو رہے ہیں, آج آپ پوری دنیا کا جائزہ لیں میرے عزیزوں, چاروں طرف سے ہر کاسٹ, ہر مذہب کا آدمی تمہارے اوپر نشانہ سادھے بیٹھا ہوا ہے. چاروں طرف سے دنیا, کوئی کسی اور کو نہیں بلکہ سب مل کر کے مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں. ہاں, اور تمہیں آزمایا بھی گیا. آج ہم اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں, آپس میں جھگڑ کر کے, آپس میں لڑ کر کے, آپس میں ایک دوسرے کا حسد اور بغض پیدا کر کے. ہاں, آج یہ حسد ایک ایسی بیماری بن چکی ہے. آج میں بڑا, بس میں بڑا, ہاں میرے سامنے کوئی اور نہیں. میرے عزیزوں, جھگڑا کرنا بڑکپن کی دلیل نہیں ہے. ہاں, کسی کو گالیاں دے کر کے چپ کرا دینا بڑکپن کی دلیل نہیں ہے. آؤ بڑکپن کیا ہوتا ہے میں تمہیں بتاؤں. میرے عزیزوں, جب ہمارا تمہارا نبی اعلان نبوت کرتا ہے اور طائف کے بازار میں دین کی تبلیغ کرنے کے لیے تشریف لے جاتا ہے, دھیان سے سننا, توجہ سے سننا, صرف تقریر سن کر کے واہ واہ سبحان اللہ بول کر کے نہیں. او میرے جوانوں, کم سے کم 1 وقت کی نماز شروع کرو. 1 وقت کی نماز سے اپنی زندگی میں خوشیاں لے کر کے آؤ. اس رب کا وعدہ ہے اگر تم وہاں پہ سر جھکا دو گے نا, پھر کہیں جھکنا نہیں پڑے گا انشاءاللہ. ہاں, 1450 سال پہلے آج ہمارے پاس کپڑے اچھے ہیں, کھانا اچھا ہے, مکان اچھا ہے, لیکن افسوس کہ ہمارا ایمان کمزور سے کمزور تر ہو گیا ہے. میرے عزیزوں, وہ صحابہ تھے, ان کے کپڑوں میں پیبند تھا. ہاں, پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے, بھوکے رہتے تھے, لیکن افسوس میرے عزیزوں آج ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے. صحابہ کے پاس سکون تھا, سکون وہ دل کا سکون تھا. میرے عزیزو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے بازار میں دین اسلام کی تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے. طائف کا جو سردار تھا, توجہ سے سننا, میں چاہتا ہوں برگے ہنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات, شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ. کاش کہ میری بات میرے جوانوں تمہارے دل پہ اثر کر جائے. تم ناچنے والی قوم نہیں ہو, تم گویوں کی قوم نہیں ہو, تم جو دوسروں کے اشاروں پر ناچنے والی قوم نہیں ہو, تم راج کرنے والی
قوم ہو، تم کو اللہ نے جو ہے کہ افضل الامت قرار دیا ہے۔ آؤ قرآن تمہارے بارے میں کیا کہتا ہے، اپنے آپ کو گھسا پٹا کیوں سمجھتے ہو؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے پتہ ہے؟ کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو، سب سے اچھی امت ہو، سب سے پیاری امت ہو۔ کیوں؟ اخرجت للناس، موتی کو چنا جاتا ہے۔ کسے چنا جاتا ہے؟ موتی کو چنا جاتا ہے۔ ہاں موتی کو چنا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم لوگوں میں سے چن لیے گئے ہو۔ 1,24,000 2,24,000 نبی آئے، سب کی امت تھی، لیکن سب امتوں میں تمہیں چن لیا گیا ہے۔ تم سب سے بہترین امت ہو۔ اور بہترین امت ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہے بہترین امت ہونے کی وجہ؟ تو آگے قرآن کہتا ہے تأمرون بالمعروف، تم بھلائی کا حکم دیتے ہیں۔ آج بھلائی کا حکم دینا تو دور کی بات، کوئی کسی کے ہاں اگر غلط ہوتا ہو نا، ارے بھلے اس کے گھر پہ ہو رہا ہے نا، میرے گھر پہ کہاں ہو رہا ہے؟ آج تو ہمارے لوگوں کو اللہ اکبر، اگر کسی کی بیٹی کا اچھا رشتہ آ جائے نا وہ بھی برداشت نہیں ہے۔ ہاں کوئی اگر ترقی کر رہا ہے تو ڈھونڈو کسی باپو کو، کسی مولانا صاحب کو، کسی امام صاحب کو ڈھونڈو، کچھ کرے، کالا جادو، وائٹ جادو، سفید جادو کر کے اس کو کیسے تباہ و برباد کر دے۔ آج ہماری قوم اسی میں لگی ہوئی ہے۔ افسوس میرے عزیزو، سنو اسلام کیا ہے۔ بس مختصر انداز میں میری گفتگو کو میں سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرے عزیزو اسلام کیا ہے؟ اللہ کے رسول طائف کے بازار میں تشریف لے گئے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر، اگر جو ہے کہ یہ دل سے سن لوگے نا، میرا ایمان کہتا ہے کل سے کم ایک وقت کی نماز ضرور پڑھو گے انشاءاللہ۔ میرے عزیزو اللہ کے رسول گئے، طائف کا جو سردار تھا نا اس کے پاس گئے، اور جانے کے بعد اسے دین کی دعوت پیش کی۔ دین کی دعوت جب اللہ کے رسول نے اسے دی تو اس نے انکار کر لیا۔ اس نے انکار کر دیا، کہا مجھے نہیں کلمہ پڑھنا، میں نہیں تمہارے دین کو ایکسیپٹ کرتا۔ استقبال کر لیا۔ ہمارے دوست الحمدللہ محفوظ نظامی صاحب قبلہ کا استقبال۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عوام اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، تشکر اللہ۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول طائف کے بازار میں جب سردار کو دین کی دعوت میں دی تو سردار نے کیا کیا؟ انکار کر دیا، کہا میں تمہارے دین کو قبول نہیں کرتا، میں میرے خداؤں کو ماننے والا ہوں، میں بتوں کی عبادت کرنے والا ہوں، میں تمہارے دین کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، اس نے اسلام کا کلمہ نہیں پڑھا۔ وہ جو ہے کہ رسول اللہ کی دعوت پر لبیک اس نے نہیں کہا۔ اچھا کلمہ نہ پڑھتا تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن اس نے کیا معلوم ہے؟ جو طائف کے شریر اور گنڈے قسم کے لڑکے تھے، آج ذرا بس تصور کر لینا، محسوس کر لینا اس واقعے کو میرے عزیزو۔ خود تو کلمہ اس نے نہیں پڑھا۔ اچھا نہیں پڑھا، یہ بھی دکھ تھا بھائی، ہم کسی کے پاس جائیں اور جا کر کے کوئی بات کہیں اور سامنے والا منع کر دے تو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ یہ تکلیف تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دعوت دی، اس نے کلمہ نہیں پڑھا، اور کلمہ نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں، رسول اللہ پلٹنے لگے تو اس نے جو ہے کہ طائف کے جو شریر قسم کے، گنڈے قسم کے موالی جو لڑکے تھے انہیں رسول اللہ کے پیچھے لگا دیا۔ اب آپ محسوس کریں کہ چاروں طرف سے گنڈوں نے آپ کو گھیر لیا ہے اور آپ بیچ میں تنے تنہا ہیں، اور کوئی ادھر سے آپ کو پتھر مار رہا ہے، کوئی ادھر سے پتھر مار رہا ہے، کوئی آگے سے پتھر مار رہا ہے، کوئی پیچھے سے پتھر مار رہا ہے۔ چاروں طرف سے رسول اللہ کے جسم پر پتھر برسائے جا رہے ہیں، اور ان گنڈے قسم کے لڑکوں نے جو ہے کہ پتھر لیا اور نشانہ سادنا کہتے ہیں نا، نشانہ ساد کر کے ان پنڈلیوں پہ مارنا شروع کیا۔ آپ تصور کریں ایک سیکنڈ کے لیے کہ اگر یہاں پر تھوڑا سا جھٹکا بھی لگ جائے نا تو کیسی درد ہوتی ہے، اگر پنڈلی میں ذرا سی تکلیف ہو جائے تو درد شدت کا ہوتا ہے۔ وہ لوگ رسول اللہ کی پنڈلیوں پہ پتھر مارتے، اتنے پتھر مارے کہ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غش کھا کر کے زمین پر تشریف لیا۔ گش کھا کر کے جب آپ زمین پر آئے تو ان ظالموں نے اسی پر بس نہیں کیا، رحم نہیں آیا انہوں نے رسول اللہ کے دونوں بازوؤں کو پکڑا
اور پکڑ کر کے پھر کھڑا کیا اور کھڑا کرنے کے بعد پھر پنڈلیوں پہ پتھر مارے. اللہ اکبر. کسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جو ہے کہ مکہ تشریف لائے. میرے عزیزو جب یہ لوگ پتھر مار رہے تھے نا, رسول اللہ کی پنڈلیوں سے خون کا فوارہ جاری تھا. آپ کے لالین مبارک خون سے بھر چکے تھے. اللہ اکبر. میرے عزیزو آپ کہیں گے کہ رسول اللہ کو تو اللہ نے پاور دیا تھا, پھر وہ اپنے آپ کو بچا کیوں نہ سکے؟ میں کہتا ہوں سنو, جب طائف میں وہ لوگ پتھر مارتے تھے نا تو رحمت جو ہے کہ فرشتہ آیا, طوفان کا ہوا کا فرشتہ آیا اور آ کر کے کہنے لگا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو اتنی ہوا چلاؤں گا کہ یہ بستی کی بستی تہس نہس ہو جائے گی. آگ کا فرشتہ آیا, یا رسول اللہ حکم فرمائے یہ پوری بستی جلا کر کے خاکستر کر دوں. تو میرے رسول نے کیا فرمایا پتہ ہے؟ میرے رسول اللہ نے کہا سنو, ان سے کلمے کی امید نہیں ہے لیکن ان کی نسلوں سے کلمے کی امید ہے. اگر طائف کے لوگوں کو رسول اللہ کہہ دیتے فرشتہ آیا تھا, اگر آپ حکم دے تو انہیں مٹا دیا جائے, رسول اللہ نے کہا نا انہیں مٹانا نہیں ہے, انہیں باقی رہنا ہے. ان کے باپ دادا کلمہ نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوا, ان کی نسلیں کلمہ پڑھتی ہوئی نظر آئے گی. رسول اللہ کا یہ اخلاق تھا کہ رسول اللہ عرب میں تشریف لائے تھے, لیکن آج دنیا کے جس کونے میں بھی چلے جائے, دنیا کے ہر کونے میں لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والے موجود ہیں. دنیا کے ہر کونے میں لوگ یہ کہتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ آ جائے. بہت خوب ماشاءاللہ سبحان اللہ, بہت خوب بہت خوب. رسول اللہ کے گن گانے والے لوگ ہیں. میرے عزیزو بس آخری بات عرض کر کے میری گفتگو سمیٹ لوں. آپ کو کہیں ایسا نہ لگے کہ میرا رسول مجبور تھا, کسی اٹنگ پیجامہ اور پیشانی پہ ہمالیہ پہاڑ بنا لینے والے کے چکر میں نہ آ جانا. ہمارا تمہارا رسول مجبور نہیں تھا, بلکہ اللہ نے انہیں مالک و مختار بنا کر کے بھیجا تھا. یہ گالیاں سننا یہ امت کے لیے تعلیم تھی, یہ لوگوں کا برا بھلا کہہ کر کے سن لینا یہ امت کو تعلیم دینا مقصود تھا. میرے عزیزو آج ذرا دیکھو تو صحیح ہمارے گھریلو حالات کیسے ہیں. آج ذرا دیکھو تو صحیح پڑوسی پڑوسی سے خوش نہیں ہے, بھائی بھائی سے خوش نہیں ہے, بیٹی ماں سے خوش نہیں ہے, بیٹا باپ سے خوش نہیں ہے. آج گھر کے حالات بگڑتے جا رہے ہیں. آج پڑوسیوں کا کوئی حقوق ادا کرنے والا نہیں ہے. میرے عزیزو اسلام ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ خود بھی سکون سے جیو, دوسروں کو بھی سکون سے جینے دو. میرے عزیزو اگر کوئی گالی دے دینا تو صبر کر لینا, اگر کوئی مار دینا تو صبر کر لینا, یہ سوچ کر کے کہ گالیاں سننا اور سن کر کے صبر کرنا یہ میرے محبوب کی سنت ہے. میرے عزیزو میں نے بات عرض کی تھی کہ بدلہ لے لینا یہ کمال نہیں ہوتا, لوگوں کو مار دینا یہ کمال نہیں ہوتا, کسی کو گالیاں دے کر کے چپ کرا دینا یہ کمال نہیں ہوتا. اگر بہادری کسی کو مارنا ہوتا, اگر بہادری کسی کو گالیاں دینا ہوتا تو سینے پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ تھا کوئی رسول اللہ سے بڑا بہادر, تھا کوئی رسول اللہ سے بڑا لیڈر؟ نہ کوئی نہیں تھا. پتہ چلا کہ مارنا یہ بہادری نہیں ہے, کسی کو گالیاں دے کر کے چپ کرا دینا یہ بہادری نہیں ہے, بلکہ لوگوں کو معاف کر دینا یہ سنت رسول ہے اور یہی بہادری ہے. ہاں لوگوں کو معاف کرو. قرآن کہتا ہے کہ مسلمان وہ ہے کاظمون الغیظ والعافین عن الناس, جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اور غصوں کو پی جایا کرتے ہیں. میرے عزیزو میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ باتیں اور عرض کرتا. میرے عزیزو میرا رسول جو ہے کہ اللہ نے انہیں مالک و مختار بنا کر کے بھیجا تھا. میں ایک آخری عظمت مصطفیٰ پہ بات کر کے میری گفتگو کو سمیٹ لوں. میرے عزیزو یہ مہینہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کا چل رہا ہے. کس کا؟ حضرت ابراہیم کا. حضرت ابراہیم کی سنت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی, یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. بہرحال حضرت ابراہیم نے جب نمرود کے خلاف جب آپ کھڑے ہوئے نا, جب نمرود کے خلاف کھڑے ہوئے نا تو نمرود نے آپ کو ہر ممکن مٹانا چاہا, ہر ممکن جو ہے کہ آپ کو ہرانا چاہا, لیکن حضرت ابراہیم کی اللہ نے مدد کی. فانوس بن کے جس کی
کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جو ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے طلب کیا، جب آپ نمرود کے دربار میں گئے نا تو نمرود نے کہا تم میرے خدا ہونے کا انکار کرتے ہو، کہا ہاں تو خدا نہیں ہو سکتا، یہ چاند سورج خدا نہیں ہو سکتے۔ تو کہا نمرود نے بتاؤ تم کس خدا کو مانتے ہو، تم کون سے خدا کے ماننے والے ہو؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے۔ تو نمرود تو تھا ہی بے وقوف قسم کا آدمی، اس نے کہا میں بھی مارتا ہوں میں بھی جلاتا ہوں۔ اس نے اس کی بے وقوفوں والی دلیل پیش کی۔ پھر حضرت ابراہیم نے کہا سن، میرا رب وہ ہے جو پورب سے سورج کو نکالتا ہے اور پچھم میں ڈباتا ہے، اگر تو خدا ہے تو پچھم سے سورج کو نکال کر کے پورب میں ڈبا دے تو میں مان لوں گا کہ تو خدا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر ذرا سا توجہ کرنا، ابراہیم کا دعویٰ یہ تھا، ابراہیم کے دعوے کے مطابق اگر رب ماننے کے لیے شرط یہ ہے کہ رب پورب سے سورج نکالتا ہے، اگر کوئی پچھم سے سورج نکال دے تو وہ خدا ہے۔ میرے عزیزو آؤ میں آپ کو بتاؤں، مقام صحابہ ہے، حضرت علی کی گود ہے، اللہ اکبر، عصر کی نماز کا وقت ہے، حضرت علی کی گود میں رسول اللہ اپنا سر رکھ کر کے آرام کر رہے ہیں، رسول اللہ آرام میں ہے۔ حضرت علی نے دیکھا، ایک نظر سورج کو دیکھتے، ایک نظر رسول اللہ کے رخ زیبا کو دیکھتے، اللہ اکبر۔ ایک طرف ادب ملحوظ تھا، ایک طرف نماز کی فکر تھی، کہا اگر جگا دوں تو رسول اللہ کی بے ادبی ہو جائے گی، میرے عزیزو کہا اگر نماز جانے دوں تو نماز قضا ہو جائے گی۔ اتنا دیکھنا تھا کہ سورج غروب ہو جاتا ہے، سورج ڈوب جاتا ہے۔ میرے عزیزو آج کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم علی کے ماننے والے ہیں، علی 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 کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہی ہماری بخشش اور مغفرت کا ذریعہ ہے۔ میں کہتا ہوں سن، 10 ہاتھ میں 10 انگوٹیاں پہننے والا علی کا ماننے والا نہیں ہو سکتا، نمازیں چھوڑنے والا علی کا ماننے والا نہیں ہو سکتا، اللہ اکبر، جسے غسل کا طریقہ نہ آتا ہو وہ علی کا ماننے والا نہیں ہو سکتا۔ علی کا ماننے والا کون ہوتا ہے؟ جو علی کی سیرت پر عمل کرتا ہے، اللہ اکبر۔ حضرت علی نے جب سورج ڈوبا علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضرت علی رونے لگے، پتا چلا حضرت علی نماز کے قضا ہونے پہ رو رہے، لیکن حضرت علی کے نام پہ بریانی کھانے والا وہ کہتا ہے میں تو مدینے میں نماز پڑھتا ہوں۔ ہاں آج عجب کھیل کھیلا جا رہا ہے، امت آج تباہ ہو رہی ہے۔ آج یہ ڈھونگی باباؤں نے اور پاکھنڈی ملاؤں نے دین کا اتنا ستیہ ناش کر کر کے رکھ دیا ہے نا کہ اس کی بات جانے دو۔ ہاتھ میں 10 انگوٹیاں پہننے والا کبھی پیر نہیں ہو سکتا۔ ہاں اب بہت علی 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 کرے نا تو بولنا کہ علی کی سیرت پر عمل بھی کرتے ہو۔ علی کا ذکر الحمدللہ ہم بھی کرتے ہیں، حدیث ہے ذکر علی کی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے، ہم علی کے ذکر کو عبادت سمجھتے ہیں، لیکن تمہاری طرح نہیں کہ روٹیاں سیکنے کے لیے علی کا نام لیتے ہیں۔ نہ سنو، علی کا ماننے والا وہ ہے جو علی کی سیرت پر عمل کرے۔ نماز قضا ہوئی، علی کی آنکھوں میں آنسو آئے، رخسار سے آنسو ہوتے ہوئے چہرے انور پر آ کر کے گرے، اللہ کے رسول کے چہرے پر جو ہی آنسو گرے اللہ کے رسول کی آنکھیں کھل گئی۔ پوچھا علی کیوں رو رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ نماز عصر قضا ہو گئی ہے، عصر کی نماز چھوٹ گئی ہے۔ کہا علی نماز پڑھنی ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، اگر عصر کی نماز ادا ہو جائے تو کرم بالائے کرم ہے۔ اب سنو، رسول اللہ نے انگلیوں کا اشارہ کیا، انگلیوں کا اشارہ کیا سورج کی طرف، ڈوبا ہوا سورج واپس لوٹ آیا، ڈوبا ہوا سورج لوٹ آیا۔ سورج کہاں ڈوبتا ہے؟ مغرب میں ڈوبتا ہے، پچھم میں ڈوبتا ہے، پچھم میں ڈوبا ہوا سورج رسول اللہ کے اشارے پر واپس لوٹ آیا۔ میں کہتا ہوں ایک طرف ابراہیم کا دعویٰ رکھو، ایک طرف رسول اللہ کا یہ معجزہ رکھو، ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے کہ ابراہیم کے دعوے کے مطابق معاذ اللہ رسول اللہ خدا ہے، اسی لیے میرے پروردگار نے رسول اللہ سے سورج کو نکلوا کر کے کہا اے محبوب سورج نکال دو تاکہ کوئی اپنی طرح بشر نہ سمجھے، اور انما انا بشر مثلکم کہہ دو تاکہ کوئی تمہیں خدا نہ کہہ سکے۔ واہ واہ واہ، میرے رسول اللہ کی عظمت بڑی نرالی ہے۔ وقت پورا ہوا میرے عزیزو، بس جاتے جاتے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ کم سے کم نمازوں کے پابند بنو۔ کوئی مشکل پیش آئے نا، کوئی مشکل پیش آئے نا، ان سے کہنے کے بجائے
سچے دل کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں سر کو سجدے میں رکھ کر کے مانگ کر کے دیکھنا، آپ کے ہاتھ بعد میں ہٹیں گے، اللہ آپ کے دل کی مراد پہلے پوری فرماتا وہ نظر آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ رسول کے وفادار بنے، رسول اللہ کی سنت پر جو ہے کہ چلنے کی کوشش کرے، خرافات سے بچنے کی کوشش کرے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر بیان میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ خوب کی سیر چمن، پھول چنے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں میں، گلشن تیرا آباد رہے۔